کہ آپ کا قانون پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، عدلیہ کے فیصلوں پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. جو فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف آئیں آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، یہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. دیکھیں قانون اتنا اور سپریم کورٹ اتنا ہماری نظروں میں گر جائے، واقعاً ایسے لوگوں کا دماغ چیک ہونا چاہیے. یہ کہیں ذہنی مریض تو نہیں ہے؟ کس طرح سے جرأت کرتے ہیں یہ لوگ، حیرانگی ہے واقعاً. یہ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ کہ سپریم کورٹ کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس کے فیصلوں کو؟ پھر ہم سے کہتے ہو کہ آپ جاؤ کورٹس کے اندر جاؤ اور کورٹس کی باتیں سنو اور کورٹس کی باتوں پر عمل کرو اور کورٹ سے فیصلے لو جا کے. آپ اس کی جناب رٹ لگائے رکھتے ہو کہ جاؤ کورٹ میں، جاؤ کورٹ میں، جاؤ کورٹ میں، اور جب کورٹ فیصلہ کرتی ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ، پاکستان کے قانون کے ساتھ، اور پاکستان کی اس عدلیہ کے ساتھ جسے لوگ مایوس تھے، جس نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا. مجھے امید ہے کہ خالق کائنات خدا بھی اوپر ہے، اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے، سمیع ہے، دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہماری اشارہ سے زیادہ ہمارے قریب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا ہے. خدا کا قانون بھی پریویل کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا. انشاءاللہ ظالموں کا مقدر ہمیشہ ناکامی ہے، رسوائی ہے اور شکست ہے. اللہ خیر کرے. پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ دشمن، یہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں. ہم نے نا امید نہیں ہونا ہے، حوصلے نہیں ہارنے ہمارے، ہم نے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور عمران خان ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگوں کے ساتھ اس سارے انٹریکشن کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے خان صاحب کا صحت. آج قومی اسمبلی میں ہم نے ریکویسٹ کر کے جو کوشچن آور تھا اس کو سسپینڈ کروا کے اسمبلی میں ہم نے ذکر کیا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ خان صاحب کا صحت ہے. 2 دن کی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کے بعد آج پورے ملک اور قوم کے لیے ایک بوجھل دن ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ سسٹم چلے، اس سسٹم کا حصہ رہے، اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے 1000 ریزرویشن کے باوجود ہم عدالتوں میں گئے. 10 مہینے تک خان صاحب کے ساتھ ایکسس نہیں ہے. کس قانون کے تحت رکھا ہوا ہے ایسا؟ راتوں رات ٹرائلیں چلتی نہیں، 12 بجے تک دنوں کے حساب سے کنوکشنیں آئیں، آلموسٹ 100 سال کی سزائیں ہوئی ہے. اس کے باوجود 25 مرتبہ ہائی کورٹ گئے، 17 مرتبہ سپریم کورٹ گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا اور وہ صرف اتنا تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، اس کی بہن اور ذاتی معالج جو بورڈ بنے اس کا حصہ ہو، اور جب تک خان صاحب کے ٹیسٹ اور اس کا علاج ہو، ٹریٹمنٹ ہو، تب تک وہ اس ہاسپٹل میں رہیں گے. اور 16 تاریخ کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے خود مقرر کی. لاسٹ نائٹ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جو کچھ ہوا، جس نے کروایا، جس نے یہ رول پلے کیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں جمہوریت پٹری پہ رہے. کوئی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں، کوئی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہم مزید نہ رہیں. ہم رینٹ کراؤڈ نہیں ہے، ہم رینٹڈ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، ہم حکومت کی بی ٹیم نہیں ہے. ہم عمران احمد خان نیازی کے ووٹ سے جیتے ہوئے آئے ہیں، اس کے مینڈیٹ کے ساتھ، اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ اس پارلیمان میں رہتے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ آئین، قانون، رولز کے مطابق تھا، ہمارے ایس او پی کے مطابق تھا. ہم نے کہا اس کو آرڈر کو امپلیمنٹ کرے، مہربانی کرے، آرڈر امپلیمنٹ ہوگا تو آگے بڑھیں گے. لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی. ہم سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آرڈر کرتا ہے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا، 3 جج صاحبان نے آرڈر دیا، اس کے خلاف کوئی ریویو، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ آرڈر فائنل ہے، وہ ان دا فیلڈ ہے. وہ آرڈر ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو کچھ رات کو ہوا اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ کا ہم کل ایک کنٹمپٹ پٹیشن بھی موو کریں گے. ہم آج پارلیمنٹری پارٹی کی بھی میٹنگ کریں گے اور پارلیمنٹری پارٹی میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہم یہ بات بار بار کہیں گے کہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھ کے اگر آپ نے یہ باور کرانا ہے کہ عوام بھول جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے. آج تک
عوام خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 90% پاکستان کے عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. علاج اس کا بنیادی حق ہے, اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں جو ڈیولپ ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی آج میٹنگ ہوگی, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے. ہم آپ کو لائے عمل سے دیں گے, لیکن ہم نے پارلیمانی اسمبلی کے فلور پہ بھی واضح کر دیا کہ ایسے سسٹم نہیں چلا کرتے. ریاست عوام سے بنتی ہے, عوام سے ریاست نہیں. ریاست عوام سے ریاست بنتی ہے. ایسے اگر طریقہ کار کو یہ اڈاپٹ کرے گا جو آپ ہمیں سرپرائز لیں گے, وہ ریاست یا وہ سسٹم, وہ جمہوریت جس میں ایک مقبول ترین لیڈر کے لیے آپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں اور واپس بھیجیں اور آپ اس کے آرڈر کو کریں, ایسا سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے. ایسا نہیں چل سکتا. ہم انشاءاللہ آئندہ کا عمل بہت جلد دیں گے. تھینک یو جی. راجہ صاحب اس پہ اگر ڈیٹیل میں بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر بات کروں گا. دیکھیں, جو کچھ کل ہوا یہ پاکستان کے نظام عدل پر ایک حملہ ہے. توہین عدالت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں تو آپ پوری قوم کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, صرف طاقت ہے. کل اگر تمہارے گھر پر حملہ ہوتا ہے, تمہاری عزت پر حملہ ہوتا ہے تو طاقتور جیتے گا. تم نہیں جیتو گے, اس لیے کہ قانون تمہارے ساتھ ہے, اس لیے کہ حقائق تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک سانحہ ہے. پاکستان کو ایک قبرستان بنانے کی سازش ہے. ایسے نہیں چلتے ملک. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو بہتر کرنا ہے, میں نے گورننس بہتر کرنی ہے, میں نے ملک میں جو نظام ہے حکومت کا اس کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اداروں پر حملہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں, اس کے حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, تو کسی ادارے کو, کسی گورننس کو, کسی حکومت کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. یہ بے وقوفی پاکستان میں بار بار ہوئی ہے. 60 کی دہائی میں یہی ہوا. ایک مارشل لا حکومت نے یہ سمجھا ڈنڈے کے زور سے ہم اس ملک کو چلا لیں گے, کسی ادارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اداروں کو تباہ کیا گیا. یہی کام ضیاء الحق نے کیا, یہی کام مشرف نے کیا. جب آپ قانون پر حملہ کرتے ہیں تو آپ ہر نظام کو تباہ کر دیتے ہیں ملک کے. کسی کے دل میں یہ خوف نہیں رہتا کہ اس نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. ہر شخص جو ہے طاقت کی جانب دیکھتا ہے کہ طاقتور کیا چاہتا ہے, اور جب یہ ہو تو یہ عمل معاشرے میں پھیل جاتا ہے, اوپر سے نیچے تک. تو کل جو ہوا وہ اس قوم کے لیے ایک سانحہ ہے. ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کیا. اس حوالے سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال شفٹ کیا جائے گا, منتقل کیا جائے گا. وہاں ان کا ایگزامینیشن ہوگا, یعنی کہ ان کو دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی علاج ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہی میں ہوگا. اس علاج میں 1 ہفتہ لگے, 3 ہفتے لگیں یا زیادہ لگے, پورا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا تھا, اور اگلی تاریخ 16 ستمبر تھی. اس دن از سر نو جائزہ لیا جا سکتا تھا. لیکن جو کچھ کل ہوا اس نے اس تمام حکم کو زائل کر دیا. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج جو پریس کانفرنس کی بہنوں نے, ڈاکٹر فیصل نے, وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے دی گئی کسی انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے. بالکل غلط ہے یہ بات. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بہت معتبر دوست یہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں راسٹرم پہ کھڑے مجھ سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ یہ بورڈ شفا انٹرنیشنل میں مرتب کرے گا, کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے صرف یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان رہے گا, سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا, وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر عظما نے شامل ہونا تھا. لہٰذا یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ ہماری جانب سے, بہنوں کی جانب سے, ڈاکٹر فیصل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد کوئی ہجوم نہ کھڑا ہو. بالکل کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ سڑکوں کی بندش تھی اور اس لیے ہم خان صاحب کو پمز لے گئے. بالکل غلط بات ہے, اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا, ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں, پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے. آپ سب نے دیکھا, سڑکیں کھلی ہوئی تھیں, اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں, پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے. تو کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کے نظام میں ایک مزید جھوٹ کا اضافہ ہوا کل. جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی
संवार की तरफ जा रही है, संवर सकती है, इस मुल्क में हम इकट्ठे बैठकर मुल्क की फलाह का सोच सकते हैं, तो कल एक और नुकसान पहुंचाया गया, जख्म पहुंचाया गया इस पूरे अमल को। ये कहा गया कि हमें नहीं ज़रूरत अवाम के नुमाइंदों की, हम ताकत के ज़ोर से सब कुछ कर सकते हैं, हमें कानून की ज़रूरत नहीं, हमें अदलिया की ज़रूरत नहीं। तो अब हम पाकिस्तानी कौम के सामने जवाब दे हैं। खान साहब ने कल जो जिक्र किया मिस्र में मोरसी का, तो हमारे लिए हमारी रूह को हिला देने के लिए काफ़ी है। हम पहले ही बहुत फिक्रमंद थे। हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब के साथ एक साजिश के तहत ये एक सलूक जो हो रहा है, कैद तन्हाई में जो उनको डालना है, इसका कुछ भी नतीजा हो सकता है।